الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ محترم کارڈنل جوزف کوٹ صاحب، معزز علماء، پنڈت صاحبان، سردار رمیش سنگھ پروفیسر صاحب تشریف فرما ہیں، اور وہ خاتون تشنا پٹیل پارسی کمیونٹی کی نمائندگی، کیا اچھی باتیں فرمائیں انہوں نے۔ جو ہمارے دوست بہائی کمیونٹی سے ہیں، روحانی صاحب، کیا اچھی باتیں انہوں نے فرمائیں کہ اللہ تو ایک ہے، راستے مختلف ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ کیسے رکھا جاتا ہے، اور خود کو اللہ کے ساتھ کیسے رکھا جاتا ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ، بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ ایک ایک خطیب کو، ایک ایک عالم کو میں سنتا رہا بڑے غور سے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب محمد سلفی صاحب نے یہ اعلان کیا اور اسی اعلان کو دہرایا میرے چھوٹے بھائی مفتی نعمان صاحب نے کہ جامعہ بنوریہ میں اس طرح کے پروگرام کیے جائیں۔ محمد سلفی صاحب نے جامعہ ستاریہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جامعہ ستاریہ، یہ سب میرے دوست ہیں، میرے قدیم دوست ہیں۔ میں کم از کم محمد سلفی صاحب سے کوئی 22-24 سال سے ٹی وی پہ پروگرام کر رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ مفتی ابوبکر صاحب تشریف فرما ہیں، بڑا کرم آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ میرے معزز علماء یہاں موجود ہیں۔ ہم سب کا خیال ایک ہی ہے کہ سوسائٹی کو خوبصورت بنایا جائے، اور کیا اچھی باتیں آپ تمام نے فرمائیں کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہوتا جو بدامنی کا پیغام دیتا ہو، جو قتل و غارت گری کا درس دیتا ہو۔ اور ایک سوال بڑا اچھا آیا کہ تمام مذاہب جب امن عالم کے پرچارک ہیں تو پھر یہ کائنات میں کھردراپن کیوں، یہ گداز کیوں نہیں ہو سکا۔ روزانہ پروگرام ہم کر رہے ہیں کراچی میں مختلف تعلیمی اداروں میں، اور بتا رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ خدائی کنبہ ہے۔ تو یہ خدائی کنبے میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو انسان ہونا میرا اور آپ کا سب سے بڑا شرف ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے، اپنی نمائندگی کے لیے کس کو؟ ہمیں اور آپ کو بھیجا۔ اور انی جائل فی الارض خلیفہ کس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں؟ ہمارے اور آپ کے تعلق سے، ہمیں خلیفہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایک ذمہ داری بھی ہے یہ، ایک صرف منصب ہمارے پاس آیا تو کیا ہم اس منصب کے اہل ہیں؟ ہاں ہم اہل ہیں، تبھی تو ہم اللہ کا انتخاب ہیں۔ جب ہم اللہ کا انتخاب ہیں تو کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، یا ذمہ داریوں کی تفہیم بھی ہے؟ ہمیں تفہیم کی پہلے ضرورت ہے۔ مفتی نذیر احمد صاحب نے دو باتیں بہت ہی کمال کہیں، بہت کمال باتیں کہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ لاقانونیت ہے اور ایک جگہ قانون ہے۔ وہ قانون خواہ کسی بھی ملک کا ہو، ضروری نہیں کہ وہ شرعی قوانین ہوں، لیکن قانون تو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک جگہ لاقانونیت ہے، ایک جگہ دوسری مثال جو آپ نے دی، بڑی شاندار مثال دی کہ ایک جگہ
الہاد ہے، ایتھزم ہے، اور دوسری جگہ کوئی مذہب تو موجود ہے، اور پھر اہل کتاب، ایک تو آسمانی مذاہب، غیر آسمانی مذاہب، پھر سیمیٹک ریلیجن، یا ابراہم کے ماننے والے، یا اہل الکتاب کی بات ہوئی۔ ابھی قرآن کریم کی یہ آیت کئی مرتبہ پڑھی گئی، میں نے بھی وہی آیت پڑھی کہ قل یا اہل الکتاب، اللہ فرما رہا ہے بات میری ہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کن سے فرما دیجئے؟ اہل کتاب سے فرما دیجئے، یہ یہود اور یہ جو مسیحی، ان سے فرما دیجئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ کامن چیزوں پر، جو کامن گراؤنڈز ہیں اسے ڈھونڈو، تلاش کرو کیسے رہا جاتا ہے۔ تشنا پٹیل فرما رہی تھیں کہ جیو اور جینے دو، کیا اچھی بات ہے، یہ تمام انسانیت کا مذہب ہے۔ ہمارا دین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کتاب کو لے کر آئے وہ تمام کتابوں کی مہمن ہے، تمام کتابوں کی نگہبان ہے، محافظ ہے۔ اور جب تک ہم توریت کو نہیں مانتے، جب تک کہ ہم انجیل کو نہیں مانتے، زبور کو نہیں مانتے، ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہم مسیح علیہ السلام کو جب تک نہیں مانے، ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ انجیل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہاں یہ سینٹ پیٹس میں آج ہم موجود ہیں، یہ میرا شہر ہے، میں کراچی کا ہوں، میں سینٹ پیٹس بہت مرتبہ آیا۔ یہ بڑا تعلیمی ادارہ بھی، بلکہ ایک تعلیمی ادارہ نہیں، ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں، تعلیمی خدمات ہیں۔ یہاں جو اسکول، جو کالجز، جو یونیورسٹیز ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے جو اپنی قربانیاں دیں اور اس شہر کو خوبصورت بنایا، یہ NED، یہ DJ، بڑے تعلیمی ادارے ہیں، یہ مسلمانوں نے تعمیر نہیں کیے تھے۔ یہ سینٹ پیٹس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ یہ 100 برس سے زیادہ کا وقت ہو گیا اس چرچ کو بنے ہوئے۔ کتنی یہاں انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے، انسانیت کو جوڑا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ابھی ہوئیں، اس میں یہ کہ مختلف پھول ہیں ایک گلدستے کے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ گلدستہ یہ مرجھائے ہوئے پھولوں پر کیسے مشتمل ہو گیا؟ ہم میں کیا ہو گیا؟ ہم میں کون سی خرابی پیدا ہو گئی؟ فہم دین ہو رہا ہے۔ ہمارے معزز علماء اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن کیا دین ہماری ترجیحات میں شامل رہا، یا کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا؟ وہاں تو بات نہیں جا رہی۔ ابھی جڑاں کا واقعہ ذکر ہوا، جڑاں کے واقعہ کا نہیں ہونا چاہیے، مذمت کی۔ ہمارے محترم وزیر اعظم خود تشریف لے گئے، ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب خود تشریف لے گئے، میں بھی گیا، بشپ صاحب لاہور کے بشپ ندیم کامران میرے ساتھ تھے، ہم وہاں پہنچے، جو ہمارے جو مسیحی بھائی اور بہن ان کے سروں پہ ہم نے ہاتھ رکھا۔ ہم اور آپ ایک ہیں، انسان ہیں، اور پاکستانی کی حیثیت سے آپ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں پاکستانی ہوں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ واقعات کیسے ہو گئے؟ لیکن بات نہیں ہوتی ایک خاص موضوع پر، عام طور پر وہ ہونی چاہیے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ہوتا ہے جڑاں والے کا۔ بہت سارے افراد آئے، بہت سارے افراد نے اپنی محبت کا، اپنی ہمدردی کا، اپنے تعاون کا مسیحی بھائیوں کو یقین دلایا، وہ حکومت کی سطح پر ہو یا غیر حکومت سطح پر ہو۔ لیکن جو ہمارے معزز علماء، ان کا کردار کبھی آپ نے غور فرمایا؟ مسیحی بھائیوں کے لیے ہمارے علماء نے مساجد کے دروازے کھول دیے۔ آئیے، یہ مساجد ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں۔ سلفی صاحب، یہ کتنی اچھی بات ہے، اور ہم کتنی زندہ قوم ہیں، اور ہم اندر سے کتنے توانا ہیں، کیونکہ ہم ہر قدم پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں
جیسا کہ جڑاوالا کا واقعہ ہوا یا جس کا آغاز 97 میں شانتی نگر کے واقعے سے ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، یہ مسیحی بھائی ہوں، کوئی بھی غیر مسلم اگر اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ کیسے ظلم ہو گیا؟ 97% کیا 3% کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے؟ حد سے حد 3% ہیں غیر مسلم، 97% مسلمان ہیں۔ اگر کسی مسلمان ریاست میں کسی غیر مسلم پر کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس غیر مسلم شخص کے وکیل بن کر کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے معزز علماء تشریف فرما ہے۔ ہمارا جو پیغام جو جاتا ہے سوسائٹی میں جگہ بنا رہا ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ پوری سوسائٹی کبھی متحرک نہیں ہوتی۔ مذمت ہو گئی، کسی چرچ پہ حملہ ہو گیا، کسی مسجد پہ حملہ ہو گیا، نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، چرچز امریکہ میں کتنے چرچز پہ حملہ ہوا، ہم دیکھتے ہیں، میڈیا پر بات ہوتی ہے، ہمارے جو مسیحی بھائی کرسچن کمیونٹیز کو کتنا غلط ان کے ساتھ رویہ رکھا۔ ابھی یہ 16 اگست 2023 کو واقعہ ہوا جڑاوالے کا، اس سے پہلے مسیحی بھائیوں کو کہاں ذبح کیا جا رہا تھا؟ انڈیا میں۔ کس جگہ؟ منی پور میں۔ 150 سے زیادہ مسیحی بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا۔ جڑاوالا میں جو املاک کا نقصان پہنچا، جو پراپرٹیز تباہ ہوئی، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کسی مسیحی بھائی کی جان نہیں گئی، الحمدللہ۔ جو ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب منی پور کا واقعہ ہوا کہ کیا پورا ہندوستان سراپا احتجاج بنا؟ نہیں بنا۔ جڑاوالا کا واقعہ ہوا، پورا پاکستان سراپا احتجاج بنا؟ ہاں بنا۔ وہ کوئی بھی طبقہ ہو ہماری سوسائٹی کا، اس نے مذمت کی۔ یہ ہے زندہ قوم کی پہچان، ہم زندہ قوم ہیں۔ الحمدللہ کئی شعبوں میں زوال آیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن نیور ٹو لیٹ۔ اپنا کام کرنا ہے، شمع جلانی ہے۔ وہ احمد فراز کا شعر یاد آتا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب شمع جلانے بیٹھے ہیں، ہم سوسائٹی کو متحرک کرنے اور سوسائٹی کے رنگوں میں اضافہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان وہاں پہنچے جہاں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں قائد اعظم اسے دیکھنا چاہتے تھے، جہاں اقبال دیکھنا چاہتے تھے۔ ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ورکشاپس کی بات ہوئی، بہت اچھا خیال ہے، ایکسچینج پروگرام ہونے چاہیے۔ مفتی فرحان صاحب نے، مفتی نعمان صاحب نے بہت اچھی بات کہی۔ ورکشاپس انشاءاللہ بہت سارے کام پائپ لائن میں ہیں، کرنے ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا، میں آپ کی باتیں، کارڈنل صاحب نے فرمایا کہ ایک متحرک کیا ہم نے منسٹری کو، ایسے پروگرام نہیں ہوئے، ہونے چاہیے تھے اس کو، اور آگے یہ دس از دی بگننگ۔ انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں، یہ پنڈت صاحب تشریف فرما ہے کہ ہے سے ہندو اور میم سے مسلمان، ہے اور میم ملتے ہیں تو ہم بنتا ہے۔ تو ہم ہیں، ہم ایک ہیں، ہم مل کر کام کریں گے۔ بہت سارے معاملات میں ابھی بات ہوئی، میں جس مندر میں گیا، جس گردوارے میں گیا، جس چرچ میں گیا، میں نے کہا، یہ میرے ساتھ یہ غیر مسلم علماء موجود تھے، نے کہا آپ بتائیے، میں کھڑا ہوں، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی، کسی بھی مدد کی ضرورت ہے، ہم آپ کو فراہم کریں گے، ہم فراہم کریں گے۔ لیکن جب بھی آپ باہر جائیں، پاکستان سے باہر جائیں، آپ پاکستان کے نمائندہ ہو کر یہ بات دنیا تک پہنچائیں، یہ پھیلائیں کہ پاکستان میں باربیرینز نہیں رہتے،
پاکستان میں انسان رہتے ہیں اور ہمیں پاکستان سے محبت ملتی ہے۔ دن شاہ صاحب تشریف فرمائے، دن شاہ عواری صاحب، ان سے بھی گفتگو رہی، میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا، ان کے پاس بھی گیا۔ ابھی کوئٹہ میں وہ بیرسٹر خورشید بروچہ، سینیٹر خورشید بروچہ، وہ مجھے اپنی پارسی کالونی لے گئیں، انہوں نے بتایا کہ ہم کس کس طرح کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پورے پاکستان میں کتنے پارسی ہیں؟ پورے پاکستان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں صرف 800، صرف 800، حد سے حد 800 پارسی کمیونٹی یا غیر مسلم کمیونٹی پاکستان سے ہجرت کیوں کر کے جاتی ہے؟ کیا ہم انہیں وہ ماحول فراہم نہیں کر سکے؟ یہ برین ڈرین ہوتا ہے نا، جب ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، ہمارے پڑھے لکھے بچے جب چلے جاتے ہیں اعلیٰ ملازمتوں کے لیے، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ، یہ ہماری بچی، اس پر ہم نے 16-18 سال لگائے، اسے پڑھایا، کسی مقام پہ پہنچایا، یہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے کیوں نہیں جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، بلکہ یہ ہماری اولاد ہے۔ ہماری اولاد کو اس مملکت میں رہ کر اس مملکت کی خدمت کرنی چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر والدین کے سامنے ان کے بچے نظر آئیں، والدین کو ان کے ساتھ رہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ ہمارے بچے باہر چلے جاتے ہیں چند پاؤنڈ اور چند ڈالرز کے لیے، اور معاش کے نام پر ہجرت کر لیتے ہیں۔ تو کیا معاش کے نام پر ہجرت کر لینا، کیا یہ کسی ریاست کو قبول ہے؟ نہیں قبول۔ تو پھر دین کے نام پر اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی تنگی محسوس کرتا ہوا اپنی ریاست کو چھوڑتا ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ سردار صاحب نے بات فرمائی نا، ننکانہ صاحب، یا پاکستان تو آپ کے لیے بڑا محترم ہے، کرتارپور، ننکانہ صاحب۔ میں اس جگہ پہ بھی گیا کہ جہاں پر ننکانہ صاحب پیدا ہوئے، میں اس جگہ پہ بھی گیا کہ جہاں بابا گرو نانک کا انتقال ہوا، ان کی سوانح عمری پڑھی۔ کیا بڑے لوگ، کیا بڑے لوگ، کیا بڑی شخصیات، سوشل ریفارمر، یہ اصل میں مصلح لوگ، خواہ کسی بھی مذہب کے پرچارک ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ میں تو یہاں کھڑا ہوں، جب میں متی، مرقس، لوقا، یوحنا، جب میں اناجیل پڑھتا ہوں تو مجھے محبت کے سوا کچھ نہیں ملتا، کہ مجھے محبت مل رہی ہے۔ میں یہ پڑھتا ہوں کہ مسیح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا۔ مسیح علیہ السلام کا پیغام اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے محبت۔ محبت۔ مسیح علیہ السلام محبت کے پرچارک رہے، لیکن مسیح علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں انجیل میں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم مچھروں کو چھانتے ہو مگر اونٹ نگل جاتے ہو۔ تو سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، بلکہ رہنے کے لائق بنانے کے لیے سامنے والے کو عفو و درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کو معاف کرتے ہوئے آگے بڑھیں، لوگوں کے اوپر ایک سخت گیر بن کے نہ بیٹھیں۔ ہمارا قرآن فرما رہا ہے، اور کس کے تعلق سے فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اللہ اکبر۔ نصیحت کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو سخت گیر نہیں بنایا۔ یہ ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے لگے ہوئے ذروں کی اوقات نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، پھر مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت لے آئیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچا دیجئے۔ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے،
کہیں ایسا تو نہیں مفتی نذیر صاحب کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے اور اللہ کے کام خود پکڑ لیے ہیں؟ دین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری ہے مسلمان کی حیثیت سے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر ہم نے نازل کیا اس کا ابلاغ کر دیجئے، اسے پہنچا دیجئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں، ہم سب ملت کے مقدر کے ستارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور نائب کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پیغام کو جو ہمارے معزز علماء نے بیان فرمایا، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے پروگرام منسٹری کرتی رہے گی، بہت سارے کام اور پائپ لائن میں ہیں۔ مسجد میں مکتب اور مسجد میں کلینک، یہ بھی ہمارا پلان ہے، پائپ لائن میں ہے۔ انشاءاللہ کل عصر کی نماز کے بعد ہم بادشاہی مسجد لاہور میں اس سلسلے کا پہلا پروگرام کر رہے ہیں۔ سی ایم پنجاب صاحب اور ایجوکیشن منسٹر، ہیلتھ منسٹر تشریف لا رہے ہیں کہ ہماری مساجد کیا محض نماز پڑھنے کی جگہ ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد سے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ بہت سارے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔